رون بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن کی کیا پہچان ہے؟ اس کی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ایک حقیقی مومن کی کیا پہچان ہے اور وہ کیسے بنتے ہیں اور وہ کون ہے، یہی ہے؟ جی اچھا جی، نبی صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، ٹھیک ہے، سیدوں کو بھی وہ سردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی تب تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں رکھتا۔ وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو بھی شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہے وہ تب تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ اپنی مال، اپنی جان، اپنی آل و اولاد یا دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت اگر زیادہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر رسول اللہ سے محبت زیادہ ہے باقی چیزوں کی طرف دنیا کی۔ حسن صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حقیقی مومن کی یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے، یہ نہیں کہ بن ہی ایسے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر زیادہ عزیز وہ رکھتا ہے رسول اللہ کی محبت سے تو وہ حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ اگر آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں یا کوئی ہے آلریڈی تو اس کی پہچان یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کامل انسان کی، تو کامل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دین اسلام ہے وہ کس پہ مکمل ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اتاری رسول اللہ پہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ ایک الہامی اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ تو جو یعنی کہ اللہ کے اتنے قریب ہے، جو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے ان سے زیادہ کسی بھی چیز سے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے کہ تم میں سے تب تک کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت دنیا کی ہے، جس کو ادھر یا جو مطلب جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی اپنے مال کی، اس کی اولاد کی یا اس کی آل اولاد کی، یار دوستوں کی یا دنیا کی کسی چیز کی بھی محبت اگر رائی کے دانے سے بھی کم اس کے دل میں ہے تو وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ نے حقیقی مومن بننا ہے یا آپ ہیں، تو جتنے بھی لوگ مومن ہونے کے دعوت دار ہیں وہ اس پیمانے سے خود کو پیمائش کر لیں، وہ غور کر لیں، اپنے قلوب کی طرف، اپنے دل کی طرف رجوع کر کے اپنا خود ہی جواب پا لیں کہ آیا کیا وہ حقیقی مومن ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اگر ان کے دل میں دنیا کی ہے تو وہ نہیں ہو سکتے۔ اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ حسن صاحب یہ کوئی زبانی بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو محبت جو ہے نا وہ ایک عمل کا نام ہے۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے دار ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی جو ہے نا
وہ کسی بھی لحاظ سے رسول اللہ سے آگے نہیں نکلنی چاہیے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ مومنوں کو کہا، لوگوں کو کہا، قرآن مجید میں کیا کہا کہ رسول کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں کرو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی آواز بھی ایسا ہی ہے۔ کہ اور کہیں تمہارے سارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ خبر بھی نہیں۔ تو رسول کا نام لینے کے لیے بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کا نام جس طرح سے لوگ لیتے ہیں یا جس طرح ان کو مخاطب کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے آپ نے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز سے اونچی نہیں اپنی آواز کرنی، کہیں تمہارے اعمال نہ سارے غارت ہو جائیں۔ تو تم پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے گھر بنا سکتے ہو؟ کیسے اچھا لباس پہن سکتے ہو، اچھے جوتے پہن سکتے ہو، اچھا کھانا کھا سکتے ہو، اچھی سواریاں رکھ سکتے ہو، اچھی دنیا داری کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ تو ایک ہوتا ہے خوش فہمی میں رہنا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے نا کہ آواز سے بلند آواز نہیں کرنی۔ جو رب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں کرنی، وہ آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے آپ اس سے کراس کریں؟ جو رسول آپ کو جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کاروبار کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کھانے پینے کے طریقے بتا رہے ہیں، رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں، آپ کیسے، یعنی کہ میں یہ سمجھ لوں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جن کی آواز اونچی میں اپنی آواز نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے منع کیا کہ کہیں میرے اعمال غارت نہ ہو جائیں، میں ان سے اچھا گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں ان سے اچھا لباس کیسے پہن سکتا ہوں؟ میں ان سے اچھا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں عالیشان برتن کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز محبت ہے، یہ میچ کرنا چاہیے۔ یہ میچ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت جمع کر کے رکھتے تھے؟ تو جس کے بعد دولت جمع ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں یا میں حقیقی مومن ہوں؟ خوش فہمی ہے نا، خود کے ساتھ ایک دھوکہ ہے نا، تو کرو۔ بالکل صحیح۔ تو مسلمانوں کو خوف کھانا چاہیے، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے ان باتوں کی طرف نا جو مفتمی ہو جاتی ہیں، جو بڑی آسان ہیں کہ بس ایسے کر لو تو ایسے کر لو تو ایسے کر لو، باقی اب جو مرضی کری رکھو۔ آپ کے لیے عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا کہ جتنی زیادہ، حسن صاحب نقل کرنا بہت بری بات ہے، نقل کرنا بہت بری بات ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جتنی زیادہ نقل کرے گا وہ اتنا زیادہ اس میں کامیاب ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتے ہیں نا، جتنے بھی ان کے آپ کو بتائی ہدایت کی باتیں ہیں نا، جو آپ کی اپنی ذات سے ہیں یا جو دنیا کے ساتھ جن کا لنک ہے، اس میں مطلب وہ سب کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں خرابیاں نہیں آتی ہیں، اس میں پریشانی نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی ایسے پینا ہے تو یہ آپ کو کہا نا، تو ہر بندے کے لیے الگ الگ یہ پیغام ہے، تو اس طرح پانی پینے سے فائدے ہوتے ہیں، اگر اس طرح نہیں پئیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسی طرح یہ نا حکمت ہے جی، ہر بات میں حکمت ہے نا۔ تو اسی طرح سے پھر کس طرح کے گھر بنا کے رہنا ہے۔ ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کس پہ پڑھتے تھے؟ کھجور کا مسلہ ہوتا تھا یا ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ کرتے تھے؟ تو کتنے نمازی ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ آج کل تو کلینی ہے جی، آرٹیفیشیل ہے سارا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اگر وہ کھجور کے جو بنایا ہوا مسلہ ہوتا تھا جب اس پہ کرتے تو اس میں حکمت ہے، یا وہ ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ کر اس میں حکمت ہے، جو ان کی مسجدیں تھیں اس میں حکمت تھی، ایسا ہی ہے نا۔ جی بالکل۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیتا ہے، اب چونکہ دین مکمل ہو گیا تو علم تو کوئی رہ نہ گیا، جی بالکل۔ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا، تو کوئی ایسا علم رہ گیا تھا جو رسول کو نہ پتا ہو؟ نہیں جی، ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتا ہو؟ سارا کچھ
کچھ بتا دیں. بابا جی آپ تو ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہیں، تو آپ ذکر و اذکار کرنے والا آدمی ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ نے سنت رسول بھی کافی بڑی رکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی ایسا علم رہ گیا تھا جو رسول کو نہیں پتا تھا اور انہوں نے بتایا نہیں؟ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر جس علوم سے آپ یہ ترقی کر رہے ہیں یہ رسول کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا محافظ بنا کے بھیجا گیا، ان کی کنجیاں دے کے بھیجا گیا ہوں. تو جن خزانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی، جن کی کنجیاں ان کے پاس تھیں، آپ نے شیطانی علم چھین کے سیکھ کے تو آپ نے بربادی کر دی، آپ نے تباہی بھر دی، آپ نے ہیر پھیر کر دیا نا، آپ نے نست و نبود کر دیا سب کچھ. اور بڑا خوش ہیں جی کہ ہم نا ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم صدقات دے رہے ہیں، ہم خیرات دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باقی یہ نہیں کہ اب جو مرضی کر ہی رکھو. جس چیز اب رسول اللہ نے ہمیں کو کاروبار سکھایا تو کیسے آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ کو رسول اللہ نے نہیں سکھائی آپ کیوں جا رہے ہیں اس طرف، کیوں جا رہے ہیں؟ اب میں بیٹھا ہوں یہاں دنیا میں، ٹھیک ہے، تو مجھ پہ بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ کیا میرا لباس ان جیسا ہے، میرا کھانا ان جیسا ہے، میرا گھر ان جیسا ہے، یہ مجھ پہ بھی ہے. لیکن ہمیں یہ باتیں جیسے میں کر رہا ہوں نا سب کو کرنی چاہیے، پھر ہم اجتماعی طور پر سارے کے سارے حقیقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی نا، جیسے ان کی گزری ہے نا، ہم ویسے کریں. اس طرح کی انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے. لیکن ہم کرتے ہیں صرف باتیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں اکثر لوگ تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نیت تو کر لو، ہو جائے گا. تو ایک بڑے لیول کی نیت کرو. آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو کافی ہے، یہ اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی سب کے لیے کہ اللہ میاں ہمیں حقیقی مومن بنا، اور ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے دنیا کی محبت کو نکال، مال و دولت کی دنیا سے نکال، آل اولاد کی محبت ہمارے دلوں سے نکال. اگر آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے زیادہ آپ کے اندر جس کی محبت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، کسک ہونی چاہیے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی چیز بھی آپ نے وہ نہیں کرنی کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں، وہ نہیں کرنی ہے. آپ کو آ رہی ہے سمجھیے؟ آپ کو کوئی اس بات پہ اختلاف تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو تو نہیں ہے کوئی. آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کروں جو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم ایک گراؤنڈ، ایک بیس ایک بنانی پڑے گی کہ تاکہ ہم حقیقی طور پہ ہم مومن بن سکیں. ٹھیک ہے، تو میں اس طرف کو سفر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہم یہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.